رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا الا اعطاه اياه۔ مسلمانوں، جمعہ کا دن اتنا مبارک دن ہے، اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جو بھی مسلمان جس چیز کی دعا کرے، جو بھی اللہ سے طلب کرے، مطالبہ کرے، الا اعطاه اياه، اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ وقال بيده يقللها، اور آپ نے کہا یہ بہت چھوٹی گھڑی ہوتی ہے، وہی ساعة خفیفہ، بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے اس گھڑی کا، اس لیے اس گھڑی کی تلاش میں رہا کرو۔ یہ کون سی گھڑی ہے؟ علماء نے مختلف اقوال پیش کیے، دو روایتیں ہمیں اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ ایک روایت بتاتی ہے اس گھڑی کا وقت ہی ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاة، جب خطیب خطبہ دینے کے لیے منبر پہ آتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک نماز ختم نہیں ہو جاتی، اس کے درمیان جتنا وقت گزرتا ہے یہ وقت اتنا مبارک ہے، جو بھی مانگو اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں یوم الجمعہ 12 ساعة، جمعے کے دن 12 گھڑیاں ہیں، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا الا آتاه اياه، ان 12 گھڑیوں میں ایک ایسی گھڑی ہے جو بھی انسان مانگتا ہے اللہ اسے پورا فرما دیتے ہیں۔ فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، یہ گھڑی عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک ہوتی ہے۔ دوسری روایت کے لفظ ہیں بعد العصر الى غیبوبة الشمس، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر جب تک سورج کی ٹکیا غروب نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ مبارک گھڑی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت بڑا ہی مبارک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ عصر کی نماز پڑھتے اور اللہ کے سامنے بیٹھ جاتے، ذکر کرتے، قرآن پڑھتے، درود پڑھتے، لا یکلمہ احد، مغرب کی نماز تک کسی سے کلام کرنا پسند نہ کرتے۔ اور سلف صالحین کا یہ رویہ رہا ہے، جمعے کا دن ہوتا اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر بھی جاتے، دروازہ بند کر لیتے اور کسی کو مغرب تک آنے کی اجازت نہ دیتے۔ سبب کیا ہے؟ اس دن کثرت سے درود کیا جائے، اس دن کثرت سے ذکر کیا جائے، کثرت سے دعا کی جائے، جس کو اللہ نے عید الاضحیٰ، عید الفطر اور تمام دنوں کا سرتاج کہا۔ اس دن کا اہتمام کرنے والا بھی اللہ کے ہاں اتنا ہی عزت والا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس دن کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔